الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کو زندگی کے جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، ان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسے۔ ان چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے کہ ایک آدمی کو آنے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی آداب کیا ہو سکتے ہیں، اسے آج کی مجلس میں جانیں گے۔ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو مسافروں کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور آپ کے اخلاق اچھے تب ہوں گے جب کہ آپ ہر آدمی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، ان کو آپ آرام پہنچانے کے خواہش مند بنیں، آپ کی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان کی طرف سے اگر اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو اس صبر کریں۔ اگر بس ہو، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، ایسی سواریوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو معذور ہے، بوڑھے مرد اور خواتین ہیں جن کو سیٹ نہیں ملی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے احترام میں ان کو سیٹ دے دیں اور ہم کھڑے ہو جائیں، اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اسلامی ادب ہے کہ معذوروں کو، بزرگوں کو سیٹ دی جائے بیٹھنے کے لیے۔ سفر کی حالت میں کچھ چیزیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جن کی ہمیں سفر میں ضرورت ہو، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہے، پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں ہو سکتی ہے، کوئی کتاب رکھ لیں اپنے ساتھ ہے جو ہم سفر کی حالت میں پڑھتے رہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جب ہم سفر کر رہے ہوں تو اپنے ساتھ کوئی ایسا کھانا نہ رکھیں جس میں مہک ہو، کیونکہ اگر ہم کوئی ایسا کھانا رکھتے ہیں جس میں مہک ہے تو جو لوگ ہمارے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو ہماری وجہ سے اذیت اور تکلیف ہوگی۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو تکلیف اٹھانا ہے اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی کی ہے۔ ٹکٹ کے بغیر بہرحال سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم بس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اگرچہ ڈرائیور نے ٹکٹ کا اہتمام نہیں کیا، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ٹکٹ لے لیں، چاہے بس ہو، ٹرین ہو، کوئی بھی سواری ہو، ٹکٹ لے کر کے ہم بیٹھے، اگرچہ وہ سرکاری بس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک طرف ہم اپنے رب سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہوتا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹکٹ خرید لیتے ہیں اور رعایتی قیمت پر ٹکٹ ملتا ہے، اس وقت خرید لیتے ہیں اور بعد میں جب اس کی طلب ہوتی ہے تو زیادہ قیمت میں اسے بیچتے ہیں۔ یہ طریقہ کیسا ہے؟ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نے ٹکٹ خریدا اور اس کی ضرورت نہیں رہی تو ہم آفس میں لوٹا سکتے ہیں اور رقم واپس لے سکتے ہیں، یا کسی دوسرے سے اسے بیچ سکتے ہیں اسی قیمت پر جس قیمت پر ہم نے خریدا تھا۔ اگر ہم کوئی چیز سننا چاہتے ہیں موبائل سے ہو تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہیڈ فون یا ایئر فون کان میں لگا لیں اور اس کے بعد سنیں، کیونکہ اگر ہم آواز میں رکھ کر کے کوئی چیز سنیں گے تو اگرچہ بات اچھی ہوگی، لیکن جو ہمارے آس پاس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چیز سننا پسند کر رہے ہیں وہ بھی اس کو سننا پسند کرے، تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، اور کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر فون پر کال آتی ہے تو اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم آہستہ سے بات کریں اور مختصر بات کریں، کیونکہ آپ تو فری ہیں لیکن آپ کے آس پاس میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے جیسے فری مت سمجھیں، اور اگر ہم زیادہ گفتگو کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کو تشویش ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں،
بس ہو یا کوئی بھی سواری ہو اس کو صاف ستھرا رکھیں، یہ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کسی کو گھور کر دیکھنا، تاک جھانک کرنا، غیر ضروری کسی سے سوالات کرنے، تو پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے اور اسلام اس کی ہمیں تاکید کرتا ہے۔ ہاں، سفر کے دوران اگر کچھ لوگ ہمارے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عام گفتگو میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اور شریک ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی، صحابہ جس موضوع پر گفتگو کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر رائے دیتے تھے اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دینی موضوع ہی ہو، کوئی بھی موضوع ہے اگر چل رہا ہے تو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ بس میں اگر بچے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سونے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر آواز بلند کرنا یا ایسی آواز میں بات کرنا کہ بچے کو سونے میں ڈسٹرب ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے ان کو۔ اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہے اور بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو نماز مختصر کر دی جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اگر بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس لیے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی تو نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ ٹیکسی لینا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پر رکیں جہاں پر سواری آسانی سے آپ کے لیے رک سکتی ہو۔ اگر ہم ٹیکسی نہیں لینا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پر نہیں رکنا چاہیے جہاں پر ٹیکسیاں عام طور پر رکتی ہیں، کیونکہ ٹیکسی والے یہ سمجھیں گے کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے جانا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے ٹیکسی والوں کو غلط فہمی ہوگی اور وہ آپ کے لیے روکنے کی کوشش کریں گے۔ بس یا ٹرین میں ہو تو کوشش کریں کہ ایسی سیٹ پر نہ بیٹھیں جس پہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر پردہ کرنے والی عورتیں یا مہذب عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہم ان کے بازو میں بیٹھیں، تو اس بات کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس سیٹ پر نہ بیٹھیں جس سیٹ پر عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اگر کبھی کبھار ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اسلامی آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ڈرائیور کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں چاہیے کہ اس کو نصیحت کریں۔ ایک مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن نصیحت کرنے میں اس قدر ڈرائیور کو مشغول کر دینا کہ وہ اپنی واجبی ذمہ داری بھول جائے یا ڈرائیونگ متاثر ہونے لگے، بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانا، اگر ہم اس کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو، اور اس کو کچھ اہم تعلیمات دے دینا، یہ اسلامی ادب بھی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے تو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا کہ اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، انہیں دھیان سے یاد رکھنا۔ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہوگا، اور دنیا کی پوری طاقت بھی تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، تو ڈرائیور کو بھی اچھی باتیں سکھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس طور پر کہ اس کی حالت کا بھی خیال رکھا جائے۔ عوامی ٹرانسپورٹ یا پبلک جو سواریاں ہیں انہیں پکڑنے کے لیے اگر ہم راستہ پار کر رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ زبرا کراسنگ پر کھڑے ہوں، جہاں پر طے کیا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنا ہے تو وہیں سے گزرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اگر ہم دوسری جگہ سے گزریں گے تو ٹریفک قانون کے بھی یہ چیز خلاف ہے۔ تو اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ قانون کے مطابق ہی ایک انسان کو چلنا چاہیے، اور جب ہم راستہ کراس کر رہے ہیں تو دائیں بائیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ گاڑی آ رہی ہے، تو دیکھ کر کے جب ہم گزریں گے تو ہر طرح کے ناگہانی مسئلے سے
اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت بھی ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں، چاہے بس میں بیٹھ رہے ہوں، چاہے ٹرین میں بیٹھ رہے ہوں، چاہے کسی بھی سواری میں بیٹھ رہے ہوں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے وقت دھکم پیل سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معذور انسان ہے، بیٹھتے وقت یا اترتے وقت اس کی ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کر کے اس کا سامان اتارنے میں یا اس کا سامان لادنے میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ ظاہر میں تو لگتا ہے کہ معمولی کام ہے، لیکن یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ جس کے ذریعہ ہم اپنے دین کی خدمت کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ سے اترنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ مکمل طور پر سواری رک گئی ہے۔ رکنے سے پہلے اترنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ کچھ آداب تھے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، اور اسلام چونکہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ان ارشادات کو سامنے میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔